الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک قسط نمبر 16 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس مقام کے متعلق تھا کہ شام کی مرکزی حکومت نے امام عالی مقام کی تحریک کو روکنے کے لیے کون کون سے اقدامات کوفہ میں کیے اور کون کون سے اقدامات دیگر شہروں میں کیے۔ شام کی مرکزی حکومت نے مخفی طور پر مکہ مکرمہ میں امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے ناپاک عزائم کا علم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا، یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم، اے میرے بھائی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے حرم خدا میں قتل کر دے گا، اور کہیں میں وہ شخص نہ ہوں جس کے خون سے خانہ خدا کی حرمت پامال ہو۔ اور مکہ سے کربلا کے رستے میں شاعر اہل بیت فرزدق کو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو لم اعجل لاخذت، اگر میں مکہ سے نکلنے میں جلدی نہ کرتا تو مجھے حرم خدا میں قتل کر دیا جاتا۔ سید الشہداء کو خانہ خدا کی حرمت کا اتنا احساس تھا کہ مکہ سے نکلتے وقت یہ صاف صاف کہہ رہے تھے، واللہ لئن اقتل خارجا منہا بشبر احب الی من ان اقتل داخلا منہا بشبر، ایم اللہ لو کنت فی جحر حامت من هذه الحوام لاستخرجونی حتی یقضوا فی حاجتہم۔ خدا کی قسم، خانہ خدا سے ایک بالشت باہر قتل ہو جانا مجھے اس کی حدود کے ایک بالشت اندر قتل ہو جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں کسی کیڑے کے بل میں بھی گھس جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھے وہاں سے نکال کر بھی قتل کر دیں گے۔ بس یہ وہ تاریخی شواہد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شام کی مرکزی حکومت یہ طے کر چکی تھی کہ خانہ خدا کے اندر امام عالی مقام کو قتل کر دیا جائے، اور تاریخی مصادر اس کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں کہ یزید نے 30 افراد کو حاجیوں کے بھیس میں بھیج رکھا تھا کہ وہ دوران حج امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور یوں تحریک حسین وہیں ختم ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ امام عالی مقام کو کس نے قتل کیا تھا۔ اور ابن عباس کے یزید کو لکھے گئے خط میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ بنو امیہ کی حکومت نے مدینہ اور مکہ دونوں میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے ابن عباس نے یزید کے خط کے جواب میں یہ کہا تھا، اے یزید میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ تو نے نواسے رسول کو اس کے نانا کے حرم سے نکال کر حرم خدا میں لا کھڑا کیا ہے، اور اپنے جاسوسوں کو حاجیوں کے بھیس میں بھیج کر حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو شام کی مرکزی حکومت کے امام حسین کی تحریک کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بیان پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اب مناسب یہی ہے کہ ان سب استعماری اور طاغوتی ہتھ کنڈوں کے بیان کے بعد بنو امیہ کی بصرہ میں قائم مقامی حکومت کی طرف امام حسین کی تحریک کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو واضح کریں کہ امام کی تحریک کو روکنے کے لیے بنو امیہ کی حکومت نے بصرہ میں کون سے ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ بصرے پہ اگر نگاہ کی جائے تو عبید اللہ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا، جو اپنے ظلم و ستم کی بدولت بصرہ کی سیاسی اور معاشرتی زندگی پہ مکمل گرفت رکھتا تھا، اور وہ اپنے مکر و فریب میں مہارت کی وجہ سے حکومتی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔
اور ان تمام تر سختیوں کے باوجود محبان اہل بیت مخفی انداز میں حزب اختلاف کا کردار ادا کر رہے تھے، جبکہ ابن زیاد کو بھی ان کی مخفی سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا۔ اسی دوران ابن زیاد کو یزید کا خط ملا کہ فوراً کوفہ آ جاؤ۔ ابھی ابن زیاد نے رخت سفر باندھا ہی تھا کہ اچانک سے اسے یہ خبر ملی کہ سفیر امام حسین سلیمان بن رزین بصرہ کی 5 اہم ترین شخصیات کی طرف خط لے کر آیا ہے، جس میں ان 5 شخصیات کو اپنے قبائل سمیت اپنی مقدس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ منافقت نے ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہاں بھی ان 5 لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام منذر بن جارود تھا، جو ابن زیاد کا سسر تھا۔ ابن زیاد نے منذر بن جارود کی بیٹی سے شادی کر رکھی تھی، اس لیے منذر بن جارود نے اس خط کے ایک نسخے کو لے کے اور امام علیہ السلام کے قاصد سلیمان بن رزین کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا، اور ابن زیاد نے اپنی روانگی سے ایک روز پہلے امام کے سفیر اور قاصد سلیمان بن رزین کو قتل کر دیا، اور یوں تحریک امام عالی مقام کے پہلے شہید کا صحرا سلیمان بن رزین کے سر پہ سجا۔ اس کے بعد ابن زیاد منبر بصرہ پہ آیا اور کہا، اے اہل بصرہ، مجھے یزید نے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور میں کل صبح کوفہ جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ خبردار جو کسی نے ہمارے حکم کی مخالفت کی، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر مجھے یہ خبر ملی کہ کسی ایک شخص نے بھی ہماری مخالفت کا بیج بویا ہے تو میں اسے اس کے قبیلے اور سرداروں سمیت اسے موت کی وادی میں دھکیل دوں گا۔ میں اس زمین پہ چلنے والوں میں فقط اپنے باپ سے مشابہت رکھتا ہوں، یعنی جس طرح میرا باپ ظلم و ستم میں معروف تھا، میں اسی طریقے سے ظالم ہوں، اسی طرح میں اسی کا پرتو ہوں اور اسی جیسا ظالم ہوں۔ اور یوں بصرہ میں اپنے ظلم و ستم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ابن زیاد دوسرے دن صبح کوفہ روانہ ہو گیا۔ اور کوفہ کے حالات کے بیان کرنے سے پہلے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں جا کے کون سے اقدامات کیے، ایک انتہائی اہم نقطے اور سوال کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں امام کے پاس خط آ چکے تھے اور اہل کوفہ کے قاصدین بھی امام کے پاس پہنچ چکے تھے، تو پھر بھی امام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینے کے بجائے بصرہ کی 5 شخصیات کی طرف خود خط لکھنے میں پہل کیوں کی؟ گزشتہ اقساط میں ہم امام عالی مقام کے خطوط کے متن اور بصرہ کی 5 اہم شخصیات کو خط لکھنے میں پہل کرنے کی وجہ بیان کر چکے ہیں، لیکن آج جس نقطے کو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 5 شخصیات کا ماضی کیا تھا، اور تو یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ ان 5 شخصیات کا ماضی کیا تھا اور کیا انہوں نے امام علیہ السلام کے خط کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلا شخص جس کی طرف امام نے خط لکھا وہ احنف بن قیس ہے۔ تاریخ کا ادنا مطالعہ رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ احنف بن قیس کو امام کے حق پہ ہونے کا علم تھا، اور وہ جانتا تھا کہ امت کی راہبری کے حقیقی وارث فرزند رسول حسین ابن علی ہیں، اور اس سے قبل جنگ صفین کے بعد اہل بصرہ میں سے اس شخص نے امیر المومنین کی بیعت میں تردد اور شک و شبہ کا اظہار کیا تھا، یعنی خود اس شخص نے احنف بن قیس نے جنگ صفین کے بعد امام علیہ السلام کی بیعت کے متعلق تردد اور شک و شبہ کو لوگوں کے اندر پیدا کیا تھا اس وقت کہ جب امیر شام کا قاصد آیا تھا اور اس نے احنف بن قیس کو امیر شام کے ساتھ ملنے کی دعوت دی تھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرا علی اور معاویہ دونوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور امیر المومنین کو اس نے یہ خود خط میں لکھا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے قبیلے سے 200 تلواریں آپ کی مدد کے لیے لا سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو بنی سعد سے 4000 تلواریں
آپ کی مدد سے روک سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا یہ 4000 تلواریں تو روک لے، یعنی مجھ علی کو تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور احنف بن قیس نے امام حسین کے خط کے جواب میں فقط ایک قرآن مجید کی آیت لکھی تھی، اما بعد ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی پس اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہ پائیں۔ گویا احنف بن قیس یہ سمجھ رہا تھا کہ اس مختصر سی آیت میں اس نے امام کو صبر کی تلقین کر کے اپنا شرعی وظیفہ اور شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہ تھا اور وہ امام کی نصرت نہ کرنے پہ غلطی پہ تھا اور اسے پتہ تھا کہ امام حق پہ ہیں، اس کے باوجود اس نے تردد اور تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ دوسری وہ شخصیت جسے امام نے خط لکھا وہ منذر بن جارود ہے، اور اس کی خیانت روز روشن کی طرح واضح ہے، کیونکہ اس نے امام عالی مقام کے قاصد سلیمان بن رزین اور امام کے خط کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی بدولت ابن زیاد نے سلیمان بن رزین کو شہید کر دیا تھا۔ اہل بصرہ میں سے تیسرا وہ شخص جسے امام نے خط لکھا وہ مالک بن مسمع البکری تھا، جس کا اموی ہونا اور بنو امیہ کا پیروکار ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، اور یہ بھی عیاں ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ چوتھا وہ شخص جسے امام عالی مقام نے خط لکھا تھا وہ قیس بن الہیثم تھا، جو روش عثمانی کا پیروکار تھا اور آخری عمر تک اہل بیت سے دور رہا، اور اس نے بھی امام علیہ السلام کے خط کا جواب نہیں دیا۔ پانچواں وہ شخص کہ جس کی طرف امام نے خط لکھا وہ مسعود بن عمر تھا، جو دشمن اہل بیت اور شہادت امام کے بعد ابن زیاد کا مخلص ساتھی تھا، اور اس نے بھی امام علیہ السلام کے خط کا جواب نہ دیا تھا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بصرہ کی ان 5 شخصیات میں سے سوائے احنف بن قیس نے کسی نے بھی امام علیہ السلام کے خط کا جواب نہ دیا، اور احنف بن قیس نے بھی فقط ایک ہی آیت کریمہ لکھنے پہ اکتفا کیا۔ بس یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام جانتے تھے کہ یہ شخصیات دشمنان اہل بیت ہیں تو پھر بھی ان کی طرف خط لکھنے میں پہل کیوں کی؟ اس سوال کے جواب کے متعدد اسباب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی بھی قبیلے کے ساتھ رابطہ قبائل کے سرداروں کے ساتھ رابطہ کیے بغیر فائدہ مند نہ تھا، کیونکہ کسی بھی قبیلے کے افراد اپنے سردار کی رائے کی نہ تو مخالفت کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کی رائے سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے امام عالی مقام نے اہل بصرہ سے خطاب کرنے کے لیے قبائل کے سرداروں کو خط لکھنا مناسب سمجھا۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امام عالی مقام کو ان شخصیات کی سیرت و کردار اور ان کے ماضی کا بھرپور علم تھا، اور امام جانتے تھے کہ وہ امام کے خط کا جواب نہ دیں گے اور نہ ہی کچھ مدد کریں گے، لیکن پھر بھی امام کا انہیں خط لکھنا ان پہ اتمام حجت کرنے کے لیے تھا کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو نہ امام نے اپنی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی اور نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا تھا، اس لیے ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھا تھا۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس خط کا فائدہ یہ تھا کہ جو لوگ امام کی نصرت کرنا چاہتے تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ فرزند رسول خدا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس خط کے ذریعے انہیں امام علیہ السلام اپنی تحریک سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کے کس طرح حالات کے اوپر کنٹرول کیا اور کوفہ کے حالات کی کایا کس طرح پلٹی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام علیہ السلام کے حقیقی اسباب کو، ان کی تحریک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔